یہ اتنا اہم عمل ہے. تم نہیں جانتے ہو ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی, لوگ جنگلوں میں نکل آئے, ننگے سر ننگے پیر تھے, پریشان تھے, لوگ ہاتھ اٹھا کے کر رہے تھے دعائیں, یا اللہ جانوروں کی واسطے بارش کر دے, پرندوں کے لیے پانی کی تو بوندیں گرا دے, کھیتیاں سوکھ گئی ہیں, میرے مالک جانور بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, میرے پروردگار پانی کے چند قطرے برسا دے. لوگ تڑپ رہے تھے, بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ آنسو بہا رہے ہیں, پانی کا ایک قطرہ نہیں گرا ہے. اتنے میں ایک سوار گزرا ہے, اس نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ رو رہے ہیں کچھ کھڑے ہیں. کہا کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط سالی ہے, ہم کئی دن سے دعائیں کر رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, رب کی بارگاہ میں دعائیں قبول نہیں ہے. اس نے کہا تم کہو تو میں بھی دعا کر دوں. کہا چل تو بھی دعا کر. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ یہ جو سواری ہے, اس کے کجاوے میں جو خاتون بیٹھی ہے, تجھے اس کے دوپٹے کا واسطہ ہے, اے مالک اس پردے والی عورت کے صدقے میں بارش عطا فرما دے. اتنا کہنا تھا, بادل آیا, بارش پڑنا شروع ہوئی, اتنا پانی برسا کہ زمین جل تھل ہو جاتی ہے. لوگوں نے کہا یار بتا تو صحیح, ہماری جماعت میں پارسا بھی ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, روزے دار بھی ہے, بتا تو صحیح ان کی دعاؤں سے بارش نہیں ہوئی ہے. اس پردے میں کون بیٹھا ہے جس کے صدقے میں بارش ہو گئی ہے؟ اس نوجوان نے کہا تھا اس کجاوے کے اندر میری ماں بیٹھی ہوئی ہے. کہا یہ کتنی پارسا ہے, کہا اس کا ایک عمل ایسا ہے جس کے صدقے میں کبھی رب بھی دعائیں نہیں ٹالتا ہے. کہا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا تھا کہ جب سے اس نے شعور کی تعلیم پہ قدم رکھا ہے, کبھی ننگے سر اس کو سورج نے نہیں دیکھا ہے. اسی عمل کے بدلے میں اللہ نے اس زمین والوں پہ کرم کی بارش عطا فرما دی. مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. تربیت ایسی کریں, بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں. پردہ بیٹیوں کا لازم ہے, یاد رکھنا. میں جانتا ہوں مشکل کام ہے پردہ, لیکن زمانے سے برائی ہو جائے گی, مدینے والے سے تعلق جڑ جائے گے, یہ یاد رکھنا. صرف پردہ کرو, بیٹیوں کی پردہ کر کے تربیت کریں. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا صرف پردہ کرنا بیٹیوں کے لیے قید نہیں. جو کچھ بیٹیوں کو لگتا نا جی کیسے جئیں گے, کیسے زندگی ہوگی, کیسے گزارے ہوں گے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, مکان چھوٹا ہوتا یا قبر چھوٹی ہوتی ہے؟ بتائیے کون سی چیز چھوٹی ہوتی ہے؟ قبر میں کروٹ لینے بھر کی صحیح سے جگہ نہیں ہوتی, اتنی جگہ ہے قبر کے اندر. اگر اس تنگی کو کشادگی میں بدلنا ہے تو بیٹیوں کو پردہ کرنا پڑے گا, ورنہ صرف قبر پہ پردہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا, صرف کفن میں 5 کپڑے دینے سے کچھ نہیں ہوگا. زندگی میں دوپٹہ دینا ضروری ہے, زندگی میں دوپٹہ دینا ضروری ہے. آپ بھی کوشش کریں بیٹیوں کو پردہ کرائیں. تو یاد رکھیے گا آپ کا یہ عمل صرف بیٹیوں کے لیے مفید نہیں, آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے, باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. پتہ چلا نام تو فاطمہ رکھ دیا لیکن پردہ نہیں کرایا, تعلیم نہیں دے سکے ان کو مصطفیٰ جان رحمت والی, دین نہ سکھا سکے. کئی بار تو عدت کو بھی قید خانہ بنا دیا جاتا ہے. عدت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, برا نہ ماننا, عدت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. کئی جگہ تو موت ہو جاتی, فون کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پوتا مل سکتا, یہ لے. اسے کن نے روکا کہ ہماری تائی کہہ رہی تھی کہ عدت میں کوئی نہیں جاتا. عدت میت نہیں ہے, وہ قبر میں تھوڑی اتارنا بھائی. عدت کا مطلب کیا ہے, کبھی پوچھا بھائی؟ یہ عورت کے لیے شوہر کے سوگ کے غم کے دن ہے, قید کے دن نہیں, غم کے دن ہے اس کے لیے. عدت میں ان لوگوں سے پردہ کرے گی جن سے بنا عدت کے بھی پردہ ہے. لیکن کیا مطلب ہے گلا گھونٹ دیتے لوگ, کوئی نہیں مل سکتا. کچھ جگہ تو پردے کے نیچے سے روٹی دی جاتی ہے. تم نے اور ایام جاہلیت میں فرق کیا ہے؟ پہلے بھی 60 دن کے لیے 3 مہینے کے لیے کمرہ بند کر دیا جاتا تھا, 60 دن بعد کھولا جاتا تھا. بچ جاتی تھی تو منحوس, مر جاتی تھی تو بات ختم. طریقے کو یہ دین سیکھیے, اسلام کو مشکل نہ کیجیے. اسلام آسان دین ہے, اسے مشکل نہ بنائیے. دین سیکھیے اور کسی کے لیے آفت نہیں, کسی کے لیے رحمت بن جائیے. رحمت بنیے, ضروری ہے بیٹیوں کو دین سکھایا جائے. ہاں, ورنہ تائی کا مسئلہ ہی الگ ہوتا ہے.
بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو الجھنیں پیدا کرتے ہیں، اور یہ گھروں کے اندر مسائل ہیں خالی، ان کا باہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ شریعت نہ دین سے کوئی مسئلہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اگر آپ بیٹیوں کو پردہ سکھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی رحمت بنیں گی، آپ کے لیے بھی رحمت بنیں گی۔ فرض کیجئے آپ نے بیٹی کو پردہ سکھایا، ایک روایت موجود ہے، بیٹی باپ نے رخصت کر دی، شوہر کے دروازے چلی گئی، اور یاد رکھیے گا ایک بات میری ذہن میں رکھنا، جب تک بیٹی کا نکاح نہ ہو باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے، اس پہ آپ کا کوئی حکم اب نہیں چلے گا، اس پہ صرف اب شوہر کا حکم چلے گا، یہ ذہن میں بات رکھنا میری۔ دوسری بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ انتقال ہو گیا نا، رخصت ہو گئی بیٹی، شوہر کے گھر آ گئی، باپ بیمار ہوا، دور حضور کا ہے، بہت غور سے سننا، دور حضور کا ہے۔ آج میاں گھر نہیں بیوی کو ڈرنے، میاں گیا کمانے بیوی گئی لٹانے، ہے نا؟ شوہر کو اتنے میاں کے نمبر یاد نہیں جتنے بیوی کو یاد ہوتے، سب پتا کون سے بابا پہ کون سا عمل ہوتا ہے۔ قاری صاحب یہ حالات ہماری قوم کے، اس وقت کا آپ دور دیکھیے، باپ بیمار ہوا، اس نے کیا کہا کہ جاؤ میری طبیعت خراب ہے، میری بیٹی کو بلا لاؤ۔ ادھر جب بیٹی کو بلانے بھائی آیا تو اس کے آنے سے پہلے نا شوہر پردیس جانے لگا، بیوی سے کہنے لگا پردیس جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر چوکھٹ سے قدم نہ نکالنا۔ آج کہہ سکتے ہو تم اپنی بیوی سے اتنی بات؟ ڈر کیوں رہے ہو بولو؟ نہیں کہہ سکتے نا؟ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میرے سمیت کسی میں اتنی ہمت نہ جو کہہ دے۔ ماشاءاللہ آپ کی صحت بتا رہی بڑے جاندار آدمی ہیں، بس توجہ کریں، ہمیں گھر چلانا ہے نا تو لوگوں کو حال خاموش بھی رہنا پڑتا۔ اس نے کہا میری شریک حیات میری اجازت نہ ہو تو دروازے سے قدم نہ نکالنا۔ شوہر تو پردیس چلا گیا، بھائی آیا دروازے پہ، دستک ہوئی، کون؟ کہا بھائی۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا باپ کی طبیعت خراب ہے، تجھے بلا رہے ہیں۔ بیوی ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میرے بھائی میرے شوہر نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں دروازے سے قدم نہیں نکال سکتی۔ واپس آ گیا گردن جھکا کے، باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا آنے سے انکار کر دیا۔ کہا کس لیے؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا جاؤ حضور کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، شاید مصطفیٰ اجازت دے دے۔ وہ تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، وہ اجازت نہیں دے کے گیا ہے، باپ بلانا چاہتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے حضور نے یہ کہا تھا اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو پھر محمد بھی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حقوق ہوتے ہیں شوہر کے۔ جب یہ کہہ کر کے چلا گیا کہ جب تک میں نہ ہوں یا میری اجازت نہ ہو چوکھٹ سے قدم باہر نہ نکالنا۔ بیٹا گھر آ گیا، ابا نے سے انکار کر دیا، طبیعت اور بگڑی، 3 دن گزر گئے۔ باپ نے کہا بیٹی سے کہہ دینا آخری بار اگر ملنا چاہتی ہے آ کے اپنے باپ سے ملاقات کر لے۔ بھائی پھر دروازے پایا، پھر بہن رونے لگ گئی، میرے بھائی اگر شوہر کی اجازت ہوتی تو میں آ جاتی، مگر کیا کرنی، اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بات یہ آئی کہ تیسری بار جب باپ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا جاؤ جا کر کے بہن کو اب تو خبر دے دو کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، آخری بار باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ لڑکی تک خبر پہنچی ہے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کے باپ کا چہرہ دیکھ لے۔ بچی نے کہا تھا نہیں آ سکتی، مجبوری ہو۔ اللہ اکبر، جب کفن تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا، جنازہ چلنے لگا، کسی نے کہا تھا یار بیٹی تھی نہ آ سکی تو کم سے کم دروازے تک لے چلو، دروازے پہ لے جا کر کے بیٹی کو باپ کا چہرہ دکھا دو۔ دروازے پہ جنازہ آیا، آواز دی گئی اب تو آ جا۔ بچی نے کہا اب بھی نہیں آ سکتی ہو، اگر چہرہ کی دکھانا چاہتے ہو تو میرے باپ کا جنازہ میرے آنگن میں لے کر کے آ جاؤ۔ جنازہ مکان کے اندر آیا، باپ نے بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، کفن کھولا، متھا چومنے کے بعد پیروں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، باپ کے قدم پکڑ کے کہتی ہے اے میرے پروردگار تو جانتا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا پڑوسی نہیں ہے، خاندانی نہیں، رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کے لیے میں دنیا میں آئی ہوں۔ اے میرے پروردگار تو خوب جانتا ہے میں نے تیرے دین کے لیے، تیرے محبوب کی شریعت کے لیے اپنے باپ کی زندگی کو ٹھکرا دیا، زندگی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اے میرے پروردگار
परवरदिगार मैं इसकी बेटी हो करके बस इतनी भीख मांगती हूँ, अगर तू मेरे इस अमल से राजी है तो मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना। बाप को दफन कर दिया गया। 3 दिन के बाद किसी ने देखा यही बाप जन्नत की बहारों में है। का क्या हुआ, कब बख्शे गए, का कौन सा अमल काम आया, का कोई और तो नेकी न थी लेकिन बेटी की दुआएं काम आ गई है। रब ने कहा है जा मैंने तुझे बख्श दिया है इसलिए कि तू जमीन पर नेक और पारसा बेटी छोड़ करके आ गया, इसलिए जिम्मेदारी है नारे तकबीर, आप नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए जिम्मेदारी है आपकी बेटियों को पर्दा सिखाएं, दीन सिखाएं, फुपेरा चचेरा खलेरा। शरीयत ने जिनके लिए हदें कायम की है उन हदों को आप लाजिम करें। हाँ, उन हदों को लाजिम करें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने, हर एक की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने। पर्दा लाजिम करें। यहां तक परवरिश की बात हो गई, फिर बात आती है रुखसत करने की। आखिरी बात और तीसरी बात है रुखसत करना इज्जत से बेटी को, यह बाप की जिम्मेदारी है। फरमाया था जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, उसे मैं जन्नत की जमानत देता हूं। किसने कहा था, किसने कहा था? हुजूर ने। समझ रहे मेरी बात? हुजूर ने कहा था। अब बात रह जाती है उनको रुखसत करने की। कई बार तो ऐसा होता बेटे बड़े होते हैं, बेटियां बोले छोटी होती है, बेटे बड़े होते हैं, बेटियां नहीं बोलोगे आप लोग, छोटी होती हैं। और बेटियों की जिम्मेदारी तक कभी कभी बाप का इंतकाल हो जाता है, होता है कि नहीं? बल्कि 50% में ऐसा देखता हूं या तो बाप बीमार होते हैं या बाप इंतकाल कर जाते हैं, वो जिम्मेदारियां अक्सर भाइयों पे आ जाती हैं। याद रखना ये जन्नत की बशारत सिर्फ बाप के लिए नहीं, उस भाई के भी लिए है जिसने 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दिया। ये इज्जत किसने बख्शी? हुजूर ने। ये शान किसने बख्शी? वरना इसी बेटी को तो बाप कत्ल करके फख्र महसूस करता था। आज यही बेटी है। भाई परदेशों में जिंदगी गुजार देते, हालांकि बेटियां बाप की जिम्मेदारी थी, भाई की नहीं। लेकिन आज बाप बीमार हो जाए या इंतकाल कर जाए तो भाई परदेश में जिंदगी काट देते ताकि इज्जत से बहन के हाथ पीले कर सके। अपने वतन से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर अपनी जिंदगी बर्बाद करके परदेश में काट देते ताकि इज्जत से बहनों को रुखसत कर सके। ये बहन का प्यार उनके दिल में किसने जगाया? मेरे हुजूर ने। हाँ, अगर बाप इंतकाल कर जाए भाइयों की जिम्मेदारी है। कितने भाई ऐसे होते हैं मैं जानता हूं, फोन करके कहते हैं मौलाना दुआ करना, तेरी गुफ्तगू सुनते हैं, दुआ करना, 3 बहनें हैं, अभी निकाह नहीं हुआ है, जिम्मेदारी मेरी है। मैंने पूछा बता छोटा है कि बड़ा? का 3 बहनों से बड़ा हूं, तेरी शादी हुई कि नहीं? उसने कहा ये थानी है, पहले बहनों को इज्जत से रुखसत करूंगा, उसके बाद अपना घर आबाद करूंगा। यार मैं कहूंगा कुर्बान जाया करो इन भाइयों के जो अपनी जिंदगी कुर्बान करके बहनों के नाम करते हैं, अपनी खुशियों को दांव पे लगा करके बहनों को इज्जत से रुखसत कर देते हैं। उन भाइयों को सलाम जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा करके बहनों को इज्जत से रुखसत किया। कहते दुआ करना, बहनें जवान है, परदेश में हूँ, इतनी कमाई में अल्लाह बरकत दे कि बहनों को इज्जत से रुखसत कर दो। और नौजवानों जो परदेश रहते हो, बहनों की जिम्मेदारियां बाप बन के पूरी करते हो। मेरी दुआ तुम्हें लगे ना लगे, कोई आलिम दुआ करे ना करे, लेकिन याद रखना जब भी कोई भाई बाप बन के अपनी बहन की परवरिश करता है, कोई दुआ करे ना करे, फातिमा ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, गुंबद खज़रा से मुस्तफा की दुआएं लगनी शुरू हो जाती। अगर किसी भाई पे बहनों की जिम्मेदारी आए तो दिल थोड़ा ना करना, फख्र करना, तू नसीब वाला है, तुझे जन्नती होने का ये मौका खुदा ने दिया है। फख्र करना और बहनों को बेटी समझ के पालना। ऐसा नहीं सिर्फ बेटियों की रुखसती या उनकी शादी बशारत नहीं, अगर 3 बहनों को तुमने इज्जत से रुखसत कर दिया अल्लाह तुम्हें भी जन्नत अता फरमाएगा। तो ये जिम्मेदारी है हम सब की कि हम बेटियों को इज्जत से रुखसत करें, उनके लिए दीनदार लड़का तलाश करें, दीनदार घराना तलाश करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सोच समझ करके फैसले करने, बेटियों की जिंदगी के फैसले होते हैं। कई बार ऐसा होता है बेटियां रोती रहती हैं मगर कह नहीं पाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए मैं गलत नहीं कहता हूं,
اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کو قرآن کا قاری بنائے، سب کی اولاد کو عالم بنائے. لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں، قاری اقبال صاحب قبلہ تائید کریں گے، سچی بات ہے. ہم لوگ بھی اگر قرآن پڑھیں نا تو ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اپنے باپ کے نام بخش دیں. لیکن اگر آپ نے بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے نا تو وہ اگر پوتی پوتوں والی بھی ہو جائے گی نا تو جب بھی قرآن پڑھے گی نا اسے یاد آئے گا کہ یہ قرآن میرے باپ نے مجھے پڑھایا تھا. شاید بیٹا ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے دعا نہ کر سکے، لیکن بیٹی 90 سال کی بھی ہو جائے گی، قرآن کھولے گی، ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو عطا فرما دینا، اس کا ثواب میرے بھائی کی روح کو عطا فرما دینا. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. دین سکھاؤ بیٹیوں کو، قرآن سکھاؤ بیٹیوں کو، شریعت کے جو حدود ہیں نا وہ لازم کرو. ہاں، کسی کی دینداری پہ اعتراض مت کرو، کسی کی طہارت و پاک بازی پہ اعتراض مت کرو، کسی کی گھر کی پاک بازی اور ان کی شریعت اور ان کے اصول جو ہیں ان کے خلاف نہ جانا. ان نوجوانوں سے گزارش ہے، اللہ کرے آپ کے باپوں کی عمر دراز ہو، لیکن اگر ہیں تو ان کی خدمت کر لینا. یہ سفید داڑھی والے لوگ بڑی قیمتی ہوتے، بڑے قیمتی ہوتے. سفید بالوں والے لوگ تمہیں کسی بازار میں نہیں ملیں گے، کسی مارکیٹ میں نہیں مل سکتے. ہاں، تمہارے جیسے ابا کہنے والے 1000 مل جائیں گے، لیکن باپ جیسے دعائیں دینے والے ایک بھی نہیں ملے گا تمہیں. ہو تو عزت کرنا، ہو تو قدر کرنا. وہ تو بستر پہ پڑا بھی بڑا کام کا ہوتا ہے، بڑے کام کا ہوتا ہے، اس سے گھر کی رونق ہوتی ہے. کتنی بلائیں تو دروازے کے باہر کھڑی رہتی ہیں اگر باپ زندہ ہوتا ہے، کتنی مصیبتیں چوکھٹ نہیں آتی اگر ماں ہوتی ہے. اگر ہے تو عزت کرنا، ہے تو قدر کرنا. اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح پرورش کریں، صحیح تربیت کریں. بیٹیوں کو دین سکھائیں، اصل دین ہے. بیٹیوں کو شریعت سکھائیں، بیٹوں کو دین سکھائیں، تاکہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ سکے، مرنے کے بعد تمہارے لیے ہاتھ اٹھا سکے. ورنہ میں اگر بات کروں تو بڑی لمبی بات ہے. لوگ دولت کما کے اولاد کے لیے چھوڑ جاتے. میں بیٹھا تھا ایک دن سوچ رہا تھا، میں خود سوچ رہا تھا اس بات کو، اس بارے میں نے کہا پیسہ کماؤ، اولاد کسے دے گی، کیا کرے گی اولاد. میں نے تجربہ کیا، جو اولاد جیتے جی باپ کے 10 بار مانگنے پہ ڈاکٹر سے دوا نہیں دلواتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے مرنے کے بعد وہ تمہارے نام پہ 10 روپے صدقہ کر دے گی؟ بے وفا ہے اولاد. جو آج بیوی کے پلو میں لپٹ کے ایسا لیٹتا ہے کہ 6 بار مانگنے پر ماں کو پانی نہیں دیتا، تجھے کیا لگتا مرنے کے بعد 5 منٹ کے لیے تیری قبر پہ بیٹھے گا؟ کہ کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبر پہ، تمہاری جمع کی ہوئی دولت کوئی نہیں لوٹائے گا تمہارے اوپر. اس لیے ذمہ داری ہے اپنی آخرت کا انتظام خود کر جائیے. سب کو اللہ ایسے خوش نصیب بیٹے نہیں دیتا کہ تمہارے بعد تمہارے نام کی محفلیں ہوں، اصالے ثواب کے جلسے کریں. وہ کچھ ہی باپ ہوتے ہیں جنہیں خدا نے ایسی اولادیں بخشی ہیں جو انتقال کے بعد باپ کے اصالے ثواب کی محفلیں سجاتے ہیں. یہ محفل بڑی بابرکت ہے، اس لیے ہم سنیوں میں ہوتی ہیں کہ اس محفل میں جتنے بھی آیا کرتے ہیں سارے بخشے جاتے ہیں. جس کے نام سے محفل کی جاتی ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. اس لیے اپنے مرنے والوں کے نام سے محفل ضرور کرانا، حضور کے ذکر کی محفلیں ضرور ہونی چاہیے. قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بس مولا کریم میری گفتگو پر بس وہ کافی اللہ تعالیٰ میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے سب کی بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو، سب کے ماں باپ خوشی کے ساتھ دنیا سے جائیں، سب کی اولاد ماں باپ کی دعاؤں سے پھولے پھلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، زور سے پڑھ لیجئے لا الہ. اس سے پہلے عادت بنا لو کہ لوگ جبڑے پکڑ کے موت کے وقت کلمہ تمہیں پڑھوائیں. ہاں، اتنے بھی گھیڑ نہ بنو کہ طاقت ہوتے ہوئے کلمہ نہ پڑھو. عادت بنا لو. وہ کہا تھا نا کسی نے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. عادت ہوگی نا تو پھر قبر میں بھی حضور کی نعت پڑھتے جائیں گے. عادت بنا لیجئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.